चीफ जनरल आसिम मुनीर एक माइंड सेट के तहत मईशत बचाओ पाकिस्तान बचाओ मिशन की खुद क़यादत कर रहे हैं और पूरी रियासत पाकिस्तान इस अज़्म मुसम्मम में उनकी शराकतदार है। मईशत बहाली के इस सफ़र में अगर पाकिस्तान की गैर दस्तावेज़ी मईशत दस्तावेज़ी हो जाए और टैक्स चोरी कल्चर का भी कलाकमा हो जाए तो मुल्क बल्कि पूरी कौम के वारे न्यारे हो सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम ज़फ़र मसूद साहब, सदर हैं बैंक ऑफ पंजाब के, और अम्मार एच खान साहब माहिर माशी उमूर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र मसूद, आप फरमाइए कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है और जिस क़ुव्वत के साथ हो रहा है, आर्मी चीफ एक ख़ास माइंडसेट के साथ और फिर निगरान हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है और पूरी कौम की नज़रें इस पर लगी हुई हैं। ये तमाम मामलात तो हमेशा होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, शुरू किए गए बहुत तवील अरसे के बाद और इसके बड़े अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। कितना लॉन्ग लास्टिंग आपको ये मालूम होता है इसको होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चलना चाहिए, और ये मामला कितना लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे? जी बहुत शुक्रिया मसूद साहब। देखिए, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है एज़ फार एज आई एम कंसर्न। ये तो अभी जिसको कहते हैं ना कि अभी तो सिर्फ इसकी इब्तिदा हुई है। इसके लिए पूरी कौम की रेजोल्यूशन की बड़ी ज़रूरत है और सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इन चीज़ों का बैकलैश भी आता है। ये एक आपने जो क्रैक डाउन किया है, ये क्रैक डाउन जो है ये एक उस ग्रुप के ऊपर किया गया है कि जो बहुत पावरफुल ग्रुप है और जो बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है। सो इस पे जो बाई इन है जो पब्लिक की, वो बहुत ज़रूरी है कि वो उस पर आए ताकि इसकी सस्टेनेबिलिटी रहे। मगर कुछ ऐसे मेजर्स अभी भी हैं जो हमें लेने पड़ेंगे और लेने चाहिए, जो हमें हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि ये चीज़ सस्टेनेबल रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमने देखा है रेगुलेटर ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो सिर्फ इसी बात के ऊपर कि जो उन्होंने थोड़ा सा स्क्रू टाइट किया ऑन द मनी चेंजर्स, उसी की वजह से ही खाली हमने जो देखा उसमें किस तरह जो है वो रेट नीचे आया है। इसी तरह अगर आप देखें तो जो हमने बिजली के मामले में सिर्फ अभी एक मूव ही किया है कि हम थ्रेफ्ट के अगेंस्ट जाएंगे, और हमें नज़र आने लगा कि देखिए ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं मसूद साहब। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें होर्डिंग, स्मगलिंग, दिस इज़ ऑल इंटरलिंक्ड बिकॉज ऑल लीड्स टू हायर इन्फ्लेशन एंड अफोर्डेबिलिटी के लोगों का मसला होता है, और फिर उसके बाद थेफ्ट शुरू होती है और डिफ़ॉल्ट शुरू होते हैं। मेरे ख्याल से 2-4 और ऐसे मेजर्स छोटे छोटे हैं जिनकी ज़रूरत है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कैश की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ख़त्म कर सकते हैं, वो हमें बहुत हेल्प करेंगी इन टर्म्स ऑफ सस्टेनिंग दिस जो इम्प्रूवमेंट हमने अभी देखी है। अभी भी मेरे ख्याल से जो कैश की हद तक हम थोड़ा से लिबरल है, हमें और टाइट होना पड़ेगा वहाँ पर। हमें इस बात के लिए भी ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवली काम करना पड़ेगा कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल गैस और बिजली की जो चोरी है उसको किस तरह रोक सकते हैं। सो नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट एक है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अनफॉर्चुनेटली एनर्जी सेक्टर में कोई भी सोल्यूशन जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो मिडिल टू लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन जो एक इमीडिएट सोल्यूशन आ सकता है वो ये आ सकता है कि जो हम जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं, वहाँ पर जो डिफ़ॉल्टर्स हैं ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनका डेटा भी शेयर किया जाए और उनके अराउंड जो है वो घेरा तंग किया जाए कि उनको ना क्रेडिट कार्ड मिले और ना उनको बैंक लोन्स मिले फॉर एग्जांपल। तो इस तरह के मेजर्स की अभी भी ज़रूरत है टू मेक श्योर कि दिस गोज इन एंड दिस सिंक्स इन एंड रिमेन अ सस्टेनेबल एफर्ट। ठीक है, मैं जब वापस आपके पास आता हूं तो इस पे पूछूंगा कि और क्या मेजर्स हो सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अभी तो काम शुरू हुआ है, तो यकीनी तौर पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अमर साहब, एक करेक्शन का अमल शुरू हो चुका है मुल्क की मईशत और इसके निज़ाम में। बिजली के भी जिक्र कर रहे थे जैसे अम्मार साहब, तो ये एनर्जी सेक्टर में इसमें कौन कौन सी शोबे ऐसी हैं जहाँ पर फौरी तौर पर देखने की ज़रूरत है? लैंड लॉसेस हैं, चोरी है, ये सारे मामला तो हैं, डिस्कोर्स के मामला हैं। तो जहाँ से काम शुरू हुआ है सही शुरू हुआ है और मज़ीद इसमें कितनी गुंजाइश है? देखिए, जहाँ से काम शुरू हुआ है अभी तो बहुत बिल्कुल जैसे ज़फ़र साहब ने बोला शुरुआत है इस चीज़ की। जैसे 8 मिलियन यूनिट की बात है, हम अगर तकरीबन समझें
18 سے 20% جو ہم یونٹ بناتے ہیں وہ ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں, اس کا کوئی بل نہیں دیتا. بہت سارا جو ہے عمل ابھی باقی ہے. اس وقت ہمیں یہ کرنا ہے جب تک ہمارے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے جو لاسز ہیں وہ 7 یا 8% تک نہیں آ جائیں. ابھی جو ہے وہ تقریباً 20% کے قریب ہیں, اور اگر 8 ملین یونٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتے, مطلب کہتے ہیں نا ایک راؤنڈنگ ایرر بھی نہیں ہے, 0.1% یا 0.2% کے برابر ہوگا. تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ ایک جیسے کہتے ہیں انیشیٹو کے ساتھ اس کو لینے کی ضرورت ہے کہ آگے تک کانسٹنٹلی اس چیز کو کرتے رہیں. اگر وہی ابھی دائرہ آپ نے جیسے بولا ٹائٹ کیا, تھوڑا سا آگے جائیں گے لوز ہو جائیں گے, پھر سے وہ چیز شروع ہو جائے گی. تو ضروری ہے کہ اس کو کنسسٹنٹ بیسس پہ کیا جائے, اور جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے اتنے بے تحاشا لاسز ہیں, ان کو یا تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پہ لے گیا جائے یا ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ بجلی پروڈیوس بھی کرے, خریدار بھی ہو, بیچے بھی ہو, اسی لیے ہمارے یہ سارے لاسز تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے اس کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی شدید ضرورت ہے. اسی طرح ہم بجلی کا جو ریٹ ہے اس کو ایک اسٹیبل سطح پہ, اور یہ ہمیشہ سے یہ ضرورت موجود رہی ہے, لیکن جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی مجبوریاں ہو جایا کرتی تھیں, غالباً وہ کر نہیں پاتے تھے. بالکل ایسا ہی. ہم دیکھیں ایک ہی ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنی جو کہ پرائیویٹائز ہوئی تھی وہ کے الیکٹرک ہے, اس کے علاوہ جو ہے کوئی آج تک نہیں ہو پائی, اور کے الیکٹرک کی بڑی مشکل پرائیویٹائزیشن تھی مگر وہ ہوئی. اگر چاہیں تو ابھی بھی پرائیویٹائز ان کمپنیوں کر سکتے ہیں, پرائیویٹائز نہیں بھی کریں تو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ضرور ان چیزوں کو جو ہے بہتر کیا جا سکتا ہے. دنیا بھر میں کمپنی چلتی ہیں, ایسا نہیں کہ انوکھا کام ہم نہیں کر رہے, یہ بھی انشاءاللہ امپروو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے عمر صاحب, جیسا آپ نے فرمایا, ظفر مسعود صاحب آپ فرمائیے گا, آپ نے بات کی کہ کیش پر ہمارے ہاں جو کرنسی سرکولیشن ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہمیں کون سے اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس کے لیے تو پھر سسٹم چاہیے, لوگوں میں اویئرنیس چاہیے, اس کے لیے تو آئی ٹی سیکٹر کو بھی آگے آنا ہوگا. تو یہ کام کیسے شروع ہو سکتا ہے اور کتنی جلدی ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں؟ اچھا مسعود صاحب, آپ نے یہ وہ سوال پوچھ لیا جس کے اوپر پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے. ایکچولی کرنسی ان سرکولیشن تو اتنا گمبھیر معاملہ ہے کہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ وقت چاہیے, اور بہت زیادہ اس پہ برین اسٹارمنگ کی ضرورت ہے, بیکاز اس کا کوئی ایسا سلوشن نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اویلیبل سلوشن کہیں موجود ہے جس کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. بٹ فار ایگزامپل ہمارے پڑوس میں ابھی انڈیا میں ہم نے وہاں دیکھا کہ انہوں نے جو ہے کس طرح انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کوشش جو ہے وہ ڈی مونیٹائزیشن کی بھی کی, مگر وہ بیک فائر کر گیا کیونکہ وہ زیادہ اچھی طرح پلانڈ نہیں تھا. کرنسی ان سرکولیشن وہاں 7.7% تھی جب وہ انہوں نے ڈی مونیٹائزیشن کیے تو اس وقت تقریباً 10% تھی, وہ 7.7% پہ آ گئی تھی, اور اب وہ بڑھ کے دوبارہ 11.5% پہ چلی گئی ہے. سو لہٰذا وہ جو کرنسی ان سرکولیشن والا معاملہ ہے وہ ذرا کافی کمپلیکس معاملہ ہے, اور وہ اس کے اندر بہت سارے فیسٹس انوالوڈ ہیں. سو فار ایگزامپل آئی ٹی از ون پرٹیکولر فیسٹ, بٹ اس کے ساتھ کچھ فسکل میجرز کی بھی ضرورت ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ٹیکسیشن کا ہمارا جو نظام ہے اس میں بھی ہمیں کچھ اصلاحات لانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ بینکس کی طرف آئیں اور ڈپازٹ رکھیں. انٹرسٹنگلی انف جو آخری ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, اب کل آئے گا لیٹسٹ ڈیٹا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, اس کے اندر ڈپازٹس جو ہیں وہ تقریباً 1 ٹریلین سے کم ہوئے ہیں, اور وہ اس کی وجہ پچھلے 8 ہفتے میں 2 مہینے میں, اس کی وجہ جو ہے وہ ٹیکسیشن جو ہم نے نیا ٹیکس لگایا ہے آن دا کیش وڈرالز اینڈ آل, اس کی وجہ لگتی ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے, اور اس میں انٹرسٹنگلی انف جو کرنسی سرکولیشن ہے وہ بھی نیچے آیا ہے, مگر وہ نیچے آنے کی وجہ ایک ٹیمپرری لگتی ہے ہمیں, کیونکہ فی الحال وہ پیسے جو ہیں وہ بینکوں میں گئے ہیں, اور نارملی ہم نے دیکھا ہے ٹرینڈ کلوزر ٹو یہ جو عید کا ٹائم آتا ہے اس کے آس پاس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بٹ یہ ساری ٹیمپرری چیزیں ہیں, ان کو پرماننٹلی لے جانے کے لیے ہمیں کچھ فسکل میجرز کرنے پڑیں گے, کچھ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا, کچھ ہمیں اور مزید ایسے ایریاز ہیں جن کو زیادہ اٹریکٹیو بنانا پڑے گا. فار ایگزامپل جو ہمارے سیونگ ریٹس ہیں ان کو ہمیں اور زیادہ اٹریکٹیو بنانا پڑے گا. نیشنل سیونگز جو ہے اس کو زیادہ فعال کرنے کی ضرورت پڑے گی. آپ کو فعال کرنے کی ضرورت پڑے گی جو گورنمنٹ کے اپنے پیپر ہیں, کیونکہ اب وہ بینکوں پہ اتنا زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے گورنمنٹ کے پیپر کا کہ میرے خیال سے بہت اشد ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے پیپر میں پیسے ڈالیں. صرف انکریج کرنے سے بڑھ کر مجھے تو جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اور جو موڈ نظر آ رہا ہے اس میں لگتا ہے کہ یہ لازمی کمپوننٹ ہونا چاہیے ہماری معیشت کے لیے, کیونکہ دنیا اب اس طرف جا چکی ہے, ہم ابھی تک نہیں گئے. ہمیں اپنی معیشت کو دستاویزی بھی کرنا ہے, کیش سرکولیشن کو بھی کم کرنا ہے, اور ایک اگر
मॉडर्न फॉर्म में लेकर आना है तो ये करना लाजमी होगा। जी देखिए, उसमें जो सिचुएशन है ना वो ये है कि इस वक्त फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि हमें ECIB के अंदर डेटा डालना पड़ेगा, उस तरह हमें टेलको का डेटा डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का। उस तरह जो टेलको का डेटा है वो बहुत ही बहुत ही हमारे पास एक नादिर चीज़ मौजूद है, और उसको हमें इस्तेमाल करते हुए जो टैक्सेशन वाला मामला है उसको हम बहुत अच्छी तरह से सिस्टम में ला सकते हैं अगर हम उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए जो लोग आज टैक्सेशन के नेट में मौजूद नहीं हैं उनको नेट में लेके आएँ। आज तकरीबन 20 लाख के करीब लोग जो है वो रजिस्टर्ड हैं। ये तकरीबन 140 मिलियन सिम्स हैं मार्केट में। अगर हम ओवरलैप भी निकालें तो 60-70 मिलियन सिम्स तो यूनिक होंगी इंडिविजुअल्स के पास। अगर हम सिर्फ उन्हीं को टैप कर लें और उन्हीं को सिर्फ अगर हम टैक्स नेट में लेके आ जाएं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ऑन आवर पार्ट in terms of bringing the entire currency in circulation का eventual objective of making this part and parcel of the system. बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल अमर साहब, ये जो ईरानी तेल के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, वैसे तो ये कभी स्मगलिंग होनी ही नहीं चाहिए मगर होती रही है और अब चलिए इस पर क्रैकडाउन शुरू हुआ। 3 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है कि तेल स्मगल होता है। ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज से नहीं हो रहा, काफ़ी अरसे से जो है 3 अरब रुपए सालाना ये हो रहा है। और इसमें आप देखें ना, अगर पिछले 4-6 महीने के आप डीजल के इंपोर्ट देखें, बहुत कम हम पाकिस्तान में डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर्मली, जबकि आप पेट्रोल पंप पे हर जगह डीजल आराम से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि डीजल की शॉर्टेज है, वो हो यही रहा है कि कहीं ना कहीं से तो डीजल आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो स्मगल होके आ रहा है। पहले बहुत होता था मगर पिछले 6 महीने में एकदम से इसकी जो है क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ गई थी। इवन इंटायरली पॉसिबल कि आप यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए करीबी किसी पंप में भी आपको ईरानी डीजल मिल रहा हो और आपको उसका पता ही नहीं हो, तो ऑब्वियसली इस हुकूमत को नुकसान होता है। अगर 325 रुपये पर लीटर डीजल चल रहा है, वो आपको बिक रहा है, तो हुकूमत को उसमें जो है 1 रुपया भी फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो बेहतर यही है कि ये चीज़ सारी एक फॉर्मल तरीके के थ्रू नहीं जाएगा, हुकूमत को भी फ़ायदा और इन सब का पूरा, जफर साहब ने जैसे फरमाया कि पूरा इकॉनमी पे जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है, हर चीज़ जो है वो लिंक्ड होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मामलात पर हम बरस से स्टोरीज कर रहे थे, हुकूमतों को पता था वो नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब ये काम हो रहा है तो अच्छी बात है। जफर मुशर्रफ, ये डॉलर की कीमत को हमने देखा कि इसमें इस्तेहकाम आ रहा है, तो डॉलर की स्मगलिंग रोकी गई है, इसके अलावा चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए कोशिशें की गई हैं। तो जो इक़दाम अब तक लिए गए हैं यही मामलात थे जिससे डॉलर की कदर जो है उसको कम किया जा सकता था, या अभी और भी ऐसे इक़दामात हैं जो लिए जा सकते हैं और डॉलर की कीमत को मज़ीद कम किया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो अभी भी काफ़ी रास्ता बाकी है जो हमें कवर करना है। जिस तरह मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि जो कैश डॉलर की रिक्वायरमेंट हैं उनको हमें बिल्कुल स्पेसिफाई करके सिर्फ ट्रैवल पर्पसेस के फॉर एग्जांपल देना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको कैश डॉलर क्यों चाहिए, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती कि वो आपको किस लिए उसकी ज़रूरत है। लिहाजा आपको कैश डॉलर की रिक्वायरमेंट को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करना पड़ेगा और ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो काफ़ी मेरे ख्याल से अब आसानी से हो सकता है, स्पेशली क्योंकि अब ये मनी चेंजेस जो हैं वो रैशनलाइज हो गए हैं। जो बी कैटेगरी है वो तो निकल ही जाएगी, अब ए कैटेगरी रह जाएगी, 52 कंपनीज वहाँ पर आती हैं, वो भी मुझे लगता है कुछ कंसोलिडेशन होगी। तो इनकी जो डेटा शेयरिंग है आपस में ऑफ ईच इंडिविजुअल बाइंग द डॉलर्स, स्पेशली द कैश डॉलर, जो वो कैश डॉलर खरीद रहे हैं उसका डेटा होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर उन्होंने अपने ट्रैवल पर्पसेस के लिए लिया है तो नेक्स्ट टाइम जब वो डॉलर लेने आएंगे और वो दोबारा कहते हैं मुझे ट्रैवल पर्पस के लिए चाहिए, तो उनको कुछ एविडेंस देना पड़ेगा कि उन्होंने लास्ट टाइम ट्रैवल किया था और ये सिर्फ लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा ये कि हमें कुछ ऐसे इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे कि लोग जो है वो रेमिटेंसेस लेके आएँ थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। अब वो इंसेंटिव में सबसे बड़ा इंसेंटिव जो रिबेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें देती है उसमें डिलेज आते हैं टू द बैंक्स। मेरी गुजारिश होगी कि अगर उसको और रैशनलाइज कर लिया जाए, वो जल्दी आना शुरू हो जाए, तो उससे भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग दिस रिमिटेंसेस क्विकली। और बैंकों के पास भी एक इंसेंटिव होगा कि वो अपनी मार्केटिंग बढ़ाएं, वो अपनी एफर्ट्स बढ़ाएं टू ब्रिंग दीज फ्लोज थ्रू द ऑफिशियल चैनल। तीसरी एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट मसूद साहब चीज़ है वो ये है कि जिस तरह RDA है उसके ऊपर हमें और मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है। जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है NPC जिसको हम कहते हैं, उसको और मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है। हमें वहाँ भी कुछ पैसे जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड।
اسی طرح آپ کو ایک انسینٹیو اسکیم دینی پڑے گی فار ڈالر ڈپازٹس ایز ویل. سو اگر کوئی ڈالر خریدنا بھی چاہتا ہے تو کیش خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں اور اکاؤنٹ سے خریدیں. اس کے اوپر آلریڈی ایک ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے کہ آپ اتنے سے زیادہ ڈالر نہیں خرید سکتے. میرے خیال سے وہ ریسٹرکشن خریدنے کے اینڈ تک جو ہے وہ ہمیں ختم کر دینی چاہیے. جو اس کے باہر لے جانے کی اور کیش یوزیز کی اینڈ ہے اس کو ذرا اسٹرنجنٹ کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل $1,00,000 پہ آج لگا ہوا ہے کہ سال میں صرف آپ ریمٹ کر سکتے ہیں, لیٹ اٹ بی دیر. لیکن لوگوں کے پاس یہ انسینٹیو ضرور ہو کہ اگر وہ اپنے آپ کو ہیج کرنا چاہتے ہیں سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ آفیشیل طریقے سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں رادر دین فائنڈنگ ان آفیشیل ویز. تو یہ کچھ تھوڑے بہت ایسے میجرز ہیں جو میرے خیال سے ابھی بھی لینے کی ضرورت ہے. ایک آخری چیز میں ضرور مسعود صاحب یہاں ہائی لائٹ کروں گا کہ بینکوں کی حد تک جو ہے نا, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آلریڈی بینکوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایکسچینج کمپنیز بنا سکتے ہیں. اور آج ہی اتفاق سے ہماری آج پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کی میٹنگ تھی, تو اس میں جو ہے انہوں نے کچھ بینکوں کو آلریڈی کہہ دیا ہے کہ آپ تو بنائیں یہ اینٹیز, مگر میری گزارش یہ ہوگی کہ تمام بینکوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ اپنے سارے کاؤنٹرز جو ہیں وہ کھولیں اور اس کے اندر ساری وہ سروسز پرووائڈ کریں جو آج جو ہے وہ منی چینجز پرووائڈ کر رہے تھے, تاکہ وہ بھی ایک انسینٹیو لوگوں کے لیے ہو کہ وہ بینکوں کے تھرو آ کے اپنی جو لیجیٹیمیٹ ریکوائرمنٹس ہیں ڈالر کی وہ پوری کریں, ناٹ ادروائز. بالکل ٹھیک. جب ریاست کی یہ ول موجود ہے کہ اسے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور چیزیں ٹھیک ہونی ہیں, تو بڑے ہی عمدہ قسم کے آپ نے یہ پوائنٹس اٹھائیں, یقیناً انہیں سنا جا رہا ہوگا. عمر صاحب آپ فرمائیں کہ آپ نے ذکر کیا ڈسکوز کی بہتری کے لیے, تو دو آپشن سامنے آئے حکومت کی طرف سے. ایک تو یہ کہ پرائیویٹائز کر دیا جائے یا صوبوں کے حوالے کر دیا جائے. کون سا آپشن زیادہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں, صوبوں کے حوالے مطلب یہ ایک ٹرانزیشن ہوگا. پرائیویٹائز کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک سٹرکچر بنانا ضروری ہے, ایک اس کا طریقہ کار. جو حالات ہیں ابھی اس میں تو کوئی بھی اس کو نہیں لے گا, بالکل ایک 1 روپی پہ انفیکٹ نہیں جائے گی وہ چیز. پہلے اس کا آئیڈیل طریقہ یہ ہوگا کہ صوبوں کے حوالے کیا جائے, کیونکہ بہت ساری سبسڈیز اس کے تھرو جا رہی ہیں. ان سبسڈیز کو جو ہے جو NFC ہے اس سے لنک کیا جائے تاکہ فیڈرل کے پاس سپیس کھولے, اور پھر صوبوں کے جو ہے وہ ڈیسیجن ہو کہ وہ پبلک پرائیویٹ میں جائیں یا پرائیویٹائز کریں, تو تاکہ مینجمنٹ بھی جو ہو وہ صوبوں کے لیول پر ہو. اگر اس میں بھی یہی ہوگا کہ جی پرائیویٹائز کر دی مگر پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ ہی کی اس میں شیئر ہولڈنگ ہوگی, تو وہ ساری چیز جو ہے صحیح طرح نہیں چل پائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے صوبوں کے پاس جائے, صوبوں کے ساتھ ایک پلان جو ہے وہ اگری ہو, پھر اس کے بعد وہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنر چکر پہ جائے. تو بیسیکلی دس نیڈس ٹو بی ایٹ لیسٹ 2 to 3 year پلان. یہ وہ چیز نہیں جو کہ اوور نائٹ ہو جائے, مگر آج سے اگر 2 سال 3 سال کے پلان کے ساتھ چلے جائیں گے, 2 سال کے اینڈ تک میرے خیال سے ایک بہتر اسٹرکچر نظر آ جائے گا ہمیں. اب یہ جو معیشت کی بہتری کے اقدامات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک تو سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ہمارے بجلی کے پرائسز, اب حکومت گیس کی طرف بھی دیکھ رہی ہے اور گیس کے پرائسز جو ہے ان کی بڑھانے کی بھی بات ہو رہی ہے. لازمی بھی ہے, ناگزیر بھی ہے. یہ کتنا بڑا پین ہوگا پبلک کے لیے اور اس کو کس طرح سے حکومت اس میں کوئی ریلیف دے سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ جو گیس کی پرائسز تھیں یہ آج سے 3 سال پہلے بڑھ جانی چاہیے تھی. جب بار بار ہم ایک چیز کو ڈیفر کرتے ہیں تو پین جو ہے ہم آگے کی طرف کر دیتے ہیں, اور جتنا ڈیفر کرتے ہیں اتنا بڑا پین ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں, ہم آپ کے اور ہمارے گھر میں جو گیس آتی ہے اس کی قیمت بنتی ہے تقریباً کوئی $1.5. حکومت جو بازار سے جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ سے گیس لیتی ہے اس کی بنتی ہے $12.5 سے $13. تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ ٹیکس پیئر ہی بھر رہا ہے سرکولر ڈیٹ کے تھرو. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ایک فیئر پرائز ہے اس کی, جو ایک ویٹڈ پرائز ہے اسی کے ساتھ چارج کریں تاکہ لوگ اپنے حساب سے ڈیسیجن لے سکیں. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ $1.5 تو پرائز ہے, جو آپ کا بل آتا ہے وہ 150 سے 200 روپے پر MMBTU کے حساب سے آپ کی ایک پرائز بنتی ہے, مگر گیس تب بھی نہیں آتی. تو لوگ LPG استعمال کرتے ہیں, LPG اس سے زیادہ مہنگی ہے. تو بہتر یہ اس کو آپ فیئرلی ایک چیز کی قیمت اس کی لگائیں تاکہ سب کے گھر میں گیس آئے اور جس کو جتنی استعمال کرنی ہے اسے قیمت دے. جب ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ایک کو ہم $1 کی دے رہے ہیں, خود $12 کی خرید رہے ہیں, تو اس میں ڈسٹورشن آتی ہے, اس میں سب کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک. ظہور محمد صاحب, یہ SIFC کی جو اجلاس یہ جو عمار صاحب نے فرمایا ہے, جی فرمائیں. یہ جو عمار صاحب نے فرمایا, میں ذرا اسی میں ذرا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ویسے تو خیر عمار صاحب ہمیشہ اتنی کمپریہنسو بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس کو روم ہی نہیں ہوتا مزید کچھ کہنے کا. آپ دونوں کی گفتگو بڑی میں آگے بڑھانا چاہوں گا, واضح ہوتی ہے. نہیں, عمار صاحب تو بہت از اے ماسٹر آف دا انرجی سیکٹر. دیکھیے, میں آپ کو گزارش کروں, ایک جو بہت بڑا چیلنج ہمارے پاس یہ سرکولر ڈیٹ اسپیشلی گیس کا, کیونکہ آپ نے ذکر کیا, وہ موجود ہے. ایک تو میرا ایک تھیسز ہے, یہ عمار صاحب از اے ویری ویل اویئر آف اٹ. میں تو کہتا ہوں یہ سب سبسڈیز ختم ہو جانی چاہیے. کوئی کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں ملنی چاہیے. آپ کو جو سبسڈی دینی ہے وہ آپ BISP کا یا NSCR کا جو سکور کارڈ ہے اس کے تھرو ڈائریکٹ سبسڈی دیں, بجائے آپ اس کے کہ آپ اس کو بلوں میں ڈالیں
یا آپ اس کو اوپر لے کے جائیں, فلانے کی پرائس ڈفرینٹ کریں, ریٹیلر کی علیحدہ کریں, اس کی علیحدہ کریں. I don't think we can afford to do this. اور میں آپ کو اس معاملے میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ چائنا میں فار ایگزامپل اتنی سردی کے باوجود بھی ان کے پاس ریٹیلرز کے لیے گیس نہیں تھی, انہوں نے وہ ڈائیورٹ کیے until 2001 ڈائیورٹ کیے ٹو دا انڈسٹری بیکاز وہ پرائرٹی تھی اور یہ نہیں تھی. اور آج ان کی سچویشن بالکل الٹی ہے. جہاں تک ہمارا یہ پورا معاملہ ہے گیس سیکٹر کا, اس کے اندر جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو عمار صاحب نے بھی ٹچ کیا, وہ یہ ہے کہ ہماری جو ویل ہیڈ پرائسز آج بھی ہیں وہ ہمارے پاس ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے اندر انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ایگزسٹ نہیں کرتا. ہمیں امیڈیٹلی ایک ریگولیٹر کی ضرورت ہے جو ہر ویل کی اور ہر فیلڈ کی پرائس کو ڈٹرمن کرے, تاکہ اگر فار ایگزامپل ہمیں ایک فیلڈ جو آج ہم نہیں ایکسپلور کر پا رہے ہیں کیونکہ اس کی ویل ہیڈ پرائس جو ہمیں گورنمنٹ سے مل رہی ہے وہ $5 ہے اور اس کی ایکسپلوریشن جو ہے وہ $9 ملتی ہے, وہ آج بھی ہمیں سستا پڑے گا دن $11-11.5 کی جو ہم LNG منگوائیں گے. Therefore it is important کہ ہم اس کو بھی روبسٹ کریں. پرابلم صرف جو انرجی سیکٹر میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے مسعود صاحب کہ کوئی بھی ایشو ایسا نہیں ہے بارنگ جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو امیڈیٹلی تھیفٹ روکنے کے لیے آپ ECIB میں ڈال سکتے ہیں, اس کے علاوہ میرے ذہن میں کوئی امیڈیٹ سلوشن نہیں آتا کہ جس کو آپ فوراً ایڈریس کر سکیں اور ان چیزوں کو. لیکن کم از کم دا پوائنٹ از کہ اگر ہم صحیح راستے پہ نکل چکے ہیں تو پھر اگر وہی راستہ ہم پکڑے رکھیں گے تو اگلے 1-2 سال میں ہمیں بہت میجر امپروو آئے گی, اسپیشلی آن دا سائڈ آف یہ تھیفٹ اسمگلنگ اینڈ جو ہولڈنگ کی ہم نے بات کی ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب ظفر مسعود صاحب, صدر بینک آف پنجاب, عمار عیش خان صاحب, ماہر معاشی امور, آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. زرداری اور بلاول کا وکٹ کی دونوں طرف کھیل جاری ہے. بلاول کا 90 روز میں الیکشن کرانے کا مطالبہ ہے, جبکہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ حلقہ بندیاں ضرور ہونی چاہیے. ایک بریک.